السلام علیکم بھائیوں، آج کی ویڈیو میں ہم کچھ قرآن کی آیات کو دیکھتے ہیں جن میں بات ہو رہی ہے کہ ہمیں بات ماننی ہے خدا کی اور رسول کی اور جو اختیار والے ہیں ہم میں سے۔ اور یہ آیت بہت امپورٹنٹ ہے، اس کی اہمیت بہت ہے کیونکہ اکثر و بیشتر مولوی جو ہیں جو لوگوں کو بھٹکا رہے ہیں، صاف سی بات ہے، وہ اس آیت کو استعمال کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری بات مانو کیونکہ ہم جو ہیں وہ اولی الامر ہیں، یعنی ہم اختیار رکھنے والے ہیں تم پر۔ لیکن قرآن میں اگر آپ غور سے پڑھیں یہ کانٹیکس جو بات ہو رہی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ بات یہ نہیں ہو رہی، بات کوئی اور ہو رہی ہے۔ اور یہی کلاسک ایک مثال ہے، جو مولوی جو قرآن کی آیات کو مروڑتا ہے اور وہ اپنے آپ کو جو ہے بنانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ اختیار رکھتا ہے تم پہ یا تم اس کی بات مانو۔ اس کی بات ماننی اس حد تک ہے جب تک وہ قرآن پر چلے اور قرآن کے حساب سے فیصلے کرے۔ جب وہ کہیں اور چلے جائے، وہ حدیثوں میں چلے جائے، وہ اپنے خیالات میں چلے جائے اور پھر وہ آپ کو دلیلیں پیش کرے یا فیصلے دے یا فتوے دے، تو پھر اس کی بات نہیں ماننی بلکہ اس کو روکنا ہے، اس کو منع کرنا ہے کہ تم واپس خدا کی راہ پہ آؤ اور جو کتاب میں لکھا ہے وہ پڑھ کے لوگوں کو سناؤ اور اس کے حساب سے فیصلے کرو۔ یہ بڑی ضروری بات ہے، مومن کا کام یہ ہے، جو لوگ یقین رکھتے ہیں، کہ وہ مولویوں کو نوٹس پہ ڈالیں کہ تم لوگ جو ہے وہ اصل میں لوگوں کو بھٹکا رہے ہو اور تم جو ہے وہ خدا کی آیات کو پر عمل نہیں کرتے ہو، نہ تم ان کو مانتے ہو۔ تو یہ ہے قرآن اردو ترجمہ .com سے جو ویب سائٹ جس پہ میں اپنی قرآن ٹرانسلیشن قرآن کی ڈال رہا ہوں۔ تو یہاں سے ہم لوگ پڑھتے ہیں، یہ ہے چیپٹر 4 اور یہ آیت 59 ہے جہاں سے ہم شروع کرتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خدا کے نام سے جو رحم کرنے والے اور طاقتور ہیں۔ اے وہ جنہوں نے یقین کیا، بات مانو خدا کی اور بات مانو رسول کی اور جو اختیار والے ہیں تم میں سے۔ تو اگر تم کسی چیز میں جھگڑو تو رجوع کرو اسے خدا اور رسول کی طرف، اگر تم یقین کرتے ہو خدا پر اور آخری دن پر، وہ بہتر ہے اور اچھا ہے انجام میں۔ کانٹیکس جو ہے وہ ہے کہ رسول وہ الذین آمنو، جنہوں نے یقین کیا یا جو ایمان لائے ان کے ساتھ موجود تھے۔ یہ بات جو ہے آپ کو سمجھ میں آ جاتی ہے اگر آپ اس کو پڑھ رہے ہیں غور سے کہ یہ بات ہو کیا رہی ہے۔ تو یہ چیز دھیان میں رکھنی ہے۔ اور یہ جو اولی الامر ہے نا، یہ خاص لوگ تھے جن کو کیونکہ ظاہری بات ہے محمد رسول اللہ ایک کمیونٹی بنا رہے تھے اور وہاں کچھ آدمیوں کو اختیار دیا گیا تھا، یہ مومنین تھے۔ تو اس سینس میں بات ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ بعد میں کوئی 1400 سال بعد کوئی مولوی آئے اور وہ جو ہے وہ اپنے مذہب کو فروغ کر رہا ہے یا وہ اپنے فرقے کو فروغ کر رہا ہے اور وہ لوگوں کو جو ہے الٹی سیدھی باتیں بتا رہا ہے تو اس کی بات سننی ہے، یہ بات نہیں ہو رہی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ مسلمان ایک اور بات جو ہے اس کو کہتے ہیں اس آیت کو، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں حدیثوں پر چلنا چاہیے، کیونکہ یہاں کہا جا رہا ہے بات مانو خدا کی اور بات مانو رسول کی، اور رسول کی بات جو ہے وہ حدیث میں موجود ہے۔ لیکن یہ بات بھی غلط ہے کیونکہ رسول جو ہے اس کا کام ہی یہ تھا کہ وہ رسالت کرے، یعنی وہ پیغام پہنچائے، اور رسول جو ہے وہ اپنی طرف سے تو کوئی چیز کہہ ہی نہیں سکتے تھے۔ جبھی قرآن میں جہاں جہاں استعمال ہوا ہے کہو، وہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ رسول کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اطیع اللہ و اطیع رسول کا مطلب یہی ہے کہ آپ قرآن پہ عمل کریں۔ حدیثیں جو ہیں وہ تو گاڑی ہوئی ہیں، وہ نہ تو رسول اللہ نے ان کو دیکھا، نہ ان کو اپروو کیا، نہ ایسی کوئی بات تھی، وہ تو ان کے مرنے کے بہت عرصے کے بعد جو ہے ان کو گاڑا گیا۔ بخاری ایک آدمی تھا جس نے یہ کام کیا اور بھی تھے، اور انہوں نے جو ہے یہ قرآن کی آیات کو مروڑا اس طرح کے لوگوں کو وہ حدیثوں پہ چلائیں۔ اور جیسے میں کہتا رہتا ہوں کہ حدیثوں کا تو کام یہ ہے کہ آپ کو قرآن سے ہٹاتی ہیں وہ، تو بات یہ نہیں ہو رہی کہ تم جو ہے وہ حدیثوں پہ چلو، بات وہی ہو رہی ہے، اور ہم دیکھیں گے آگے چل کے کہ بات یہی ہو رہی ہے کہ خالی قرآن پہ چلنا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، کیا تم نے نہیں دیکھا ان کو جو دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے یقین کیا اس پر جو تم پر اتارا گیا؟ دیکھا، جو تم پر اتارا گیا، محمد پر کیا اتارا گیا؟ قرآن۔ تو یہ دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ یہ قرآن پر یقین رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں میں آج کے دور میں، اور اس پر جو تم سے پہلے اتارا گیا، یہ بات ہو رہی ہے انجیل کی اور تورات کی۔ وہ چاہتے ہیں کہ اپنے جھگڑے فرعونیت کے پاس فیصلے کے لیے لے کر جائیں، اور انہیں حکم دیا گیا تھا کہ وہ انکار کریں اس کا، اور شیطان چاہتا ہے کہ وہ انہیں گمراہ کرے ایک بہت دور کی گمراہی میں۔ اچھا، فرعونیت یہ لفظ جو ہے یہ طاغوت ہے عربی میں، اور طاغوت کا مطلب ہوتا ہے باطل خدا یا باطل سلطنت، اتھارٹی کہہ لیں آپ اس کو، جو آج کے زمانے میں ہم لوگ طاغوتی کے اندر رہ رہے ہیں۔ یہ جو سارا جو سسٹم جو ہے، جو کیپٹلسٹک سسٹم آپ اس کو کہہ لیں یا
جو اسٹیٹ جو ہے وہ طاغوت ہے، کیونکہ وہ باطل خداؤں کی پرستش کرتے ہیں۔ تو ان کو حکم دیا تھا کہ تم جو ہے وہ فیصلے کروانے نہ جاؤ طاغوت کے پاس، یعنی فرعونیت کے پاس، اور کہ تم جو ہے اس کا انکار کرو، یعنی کہ تمہیں حکم یہ تھا کہ تم قرآن یا جو تمہارے پاس کتاب تھی اس سے پہلے تورات و انجیل، ان کے حساب سے فیصلے کرو، کیونکہ قرآن اور تورات اور انجیل میں جو ہے وہ خدا کا قانون موجود ہے۔ الکتاب کا لفظ کا مطلب ہی یہی ہے، قانون، اور قرآن میں یہ پورا قانون موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر جو ہے آپ جاتے ہیں فیصلے کرانے ججز سے، جو سیکولر ججز ہیں، جو آج کے زمانے میں جو آپ کے کورٹس ہیں، تو پھر آپ جو ہیں وہ خدا کی آیات کا انکار کریں، کیونکہ خدا نے آلریڈی آپ کو دے دیے ہیں احکامات کہ طلاق میں کیا کرنا ہے، آپ کو شادی کیسے کرنی ہے، وراثت کا معاملہ کیسے، انہیریٹنس ہوگی، یہ سب چیزیں قرآن میں آلریڈی موجود ہیں۔ تو وہ کہتے تو ہیں کہ ہم یقین رکھتے ہیں اس پر جو اتارا گیا تم پر، قرآن پر، اور اس پر جو تم سے پہلے اتارا گیا، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ فرعونیت کے پاس جائیں اپنے فیصلے کرانے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ اس پر جو خدا نے اتارا اور رسول کی طرف، تم دیکھتے ہو دوغلوں کو تم سے مڑتے ہوئے پورا مڑنا۔ اچھا اب دیکھیں نا، پھر سے وہی بات ہوئی ہے کہ ان سے کہا جاتا ہے کہ تم خدا نے جو اتارا ہے، یعنی قرآن پر جو آیا ہے اس پہ آؤ، اس کے حساب سے فیصلے کرو، اور رسول کی طرف، رسول نے بھی فیصلے قرآن ہی کے حساب سے کرنے تھے۔ یہ انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں اس میں اور ڈیٹیل میں جاؤں گا کہ رسول کو حکم ہوا ہے بار بار کہ تم جو ہے وہ فیصلہ کرو اس کے حساب سے جو ہم نے تم پر اتارا، یعنی قرآن۔ تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس پر جو خدا نے اتارا اور رسول کی طرف، تم دیکھتے ہو دوغلوں کو تم سے مڑتے ہوئے، یہ منافقین کا لفظ جو ہے نا، اس کو یوزلی منافق کی ٹرانسلیٹ کر دیتے ہیں، لیکن منافق جو ہے وہ لفظ ایک عربی لفظ ہے، اور اردو میں اس کا سب سے بہترین متبادل جو ہے وہ ہے دوغلا، یعنی کہ وہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے کہ انہیں جانا کہاں ہے، یا وہ کہتے تو ہیں کبھی ہاں ہم یہ مانتے ہیں، پھر وہ جو ہے انکار کر دیتے ہیں، وہ ڈاؤنور ڈول ہو رہے ہیں، بات یہ ہو رہی ہے۔ تو کیسا ہوگا جب ان پر آگ گرے گی مصیبت اس کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا۔ یہ بات یہ ہو رہی ہے کہ اگر فیصلہ آ بھی گیا فرعونیت کی طرف سے تو پھر وہ ان کو برا لگے گا، وہ ان کے خلاف ہوگا، یہی ہوتا ہے نا۔ آپ کورٹ میں جاتے ہیں، کورٹ کچہری کرتے ہیں، کورٹ آپ کو آخر میں بلاتا ہی ہے۔ پھر وہ آئیں گے تمہارے پاس خدا کی قسمیں کھاتے ہوئے، ہم نہیں چاہتے تھے مگر اچھا اور صلح۔ وہ ہیں خدا جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے، تو ان کو رہنے دو اور انہیں نصیحت کرو اور کہو ان سے ان کی جانوں کے بارے میں پہنچنے والی بات۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو جن کے دل ہی گندے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے دل میں بیماری ہے، تو ان کو رہنے دو، ان کو فائدہ نہیں ہے، لیکن ان کو نصیحت کرو، یعنی ان کو ڈراؤ دھمکاؤ کہ بھئی تم باز آ جاؤ اپنی حرکتوں سے۔ اور ہم نے نہیں بھیجا رسول میں سے مگر یہ کہ اس کی بات مانی جائے خدا کی اجازت سے، اور اگر وہ جنہوں نے اپنے ساتھ غلط کیا تھا تمہارے پاس آتے پھر خدا سے معافی مانگتے اور رسول معافی مانگتا ان کے لیے، تو وہ پاتے خدا کو مڑنے والا، رحم کرنے والا۔ تو رسول کو بھیجا اس لیے کہ اس کی بات مانی جائے، اور رسول جو ہے وہ وہی بات کہے گا جو خدا نے ان کو آرڈر کیا ہے، یعنی جو قرآن میں جو چیزیں اتری ہیں رسول وہی بات کرے گا۔ رسول اپنی طرف سے کچھ کہہ ہی نہیں سکتا، رسول جو ہے نا وہ ایک اسپیسیفک رول ہے آدمی کا، جیسے نبی ایک رول ہے، یہ دونوں رولز ہیں، یہ بات سمجھنا ضروری ہے۔ محمد ایک آدمی تھے، لیکن جب وہ رسول کی حیثیت میں بات کر رہے تھے تو پھر ان کی بات ماننی تھی، اور وہ رسول جو ہے وہ بلاغت کرتا ہے، رسالت کرتا ہے۔ تو نہیں، تمہارے رب کی قسم، وہ نہیں یقین کرتے جب تک کہ وہ تمہیں فیصلہ کرنے والا نہیں بناتے اس میں سے جو ان کے بیچ جھگڑا ہوا، پھر وہ اپنے اندر تنگی نہیں پاتے اس پر جو تم فیصلہ کرتے ہو، اور وہ فرمانبردار ہوتے ہیں پوری فرمانبرداری کے ساتھ۔ دیکھیں پھر سے وہی بات ہے، رسول ان کے بیچ میں موجود تھے، یہ کانٹیکس سمجھیں، یہ آپ سے بات نہیں ہو رہی، ان سے بات ہو رہی ہے۔ رسول ان کے بیچ میں موجود تھے، اور رسول محمد رسول اللہ تو خود فیصلہ جو کر رہے تھے وہ قرآن کے حساب سے کر رہے تھے۔ جب وہ فیصلہ کر رہے تھے تو پھر ان کو رسول کی جو بھی انہوں نے فیصلہ کیا تھا اس کو ماننا تھا، ان کو کوئی تنگی نہیں پانی تھی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے پھر سے کہ حدیثوں میں جانا ہے، کیونکہ حدیثیں جو ہیں وہ گڑی ہوئی ہیں، حدیثوں کا قرآن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اکثر حدیثیں جو ہیں وہ تو قرآن کی آیات کے خلاف جاتی ہیں، یعنی آپ کو جو قانون ملے گا حدیثوں میں وہ تو قرآن کے خلاف ہے بہت سے۔ جیسے وراثت کا اگر آپ مثال لے لیں، وراثت کی مثال، تو انہیریٹنس جو ہے وہ قرآن میں آلریڈی آپ کو بتائی ہوئی ہے کہ کیا کیا کرنا ہے آپ نے، لیکن مولوی جاتا ہے وہ حدیثوں میں سے بہت ساری باتیں نکال لیتا ہے اور پھر وہ کہتا ہے ایسے کرنا ہے، نہیں ایسے نہیں کرنا، جیسے قرآن میں لکھا ہے ویسے کرنا ہے۔ تو رسول جو ہیں وہ تو خود ہی فیصلہ کر رہے تھے قرآن کے حساب سے۔ اور پھر سے وہی بات، یہ رسول کی بات ہو رہی ہے جو موجود تھے، اور مومنین کی طرف یہ بات ایڈریس ہو رہی ہے،
یہ مومنین سے بات ہو رہی ہے جو اس وقت موجود تھے. یہ آپ سے بات نہیں ہو رہی، کیونکہ رسول جو ہیں وہ اب ہیں ہی نہیں ہمارے بیچ میں، وہ تو مر گئے ہیں. تو پھر آپ کیسے جو ہے محمد کے پاس جا سکتے ہیں فیصلہ کرانے؟ رسول اللہ کے پاس نہیں جا سکتے نا آپ. تو نہ آپ حدیثوں میں جا سکتے، کیونکہ حدیثیں گڑی ہوئی ہیں. تو آپ کے پاس جو چیز بچی ہے وہ خالی قرآن ہے، اور قرآن ہی سے محمد رسول اللہ بھی فیصلہ کر رہے تھے. اور اگر ہم ان پر فرض کرتے کہ اپنوں کو قتل کرو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ، تو وہ نہیں کرتے اس کو سوائے ان میں سے کچھ کے. اور اگر وہ کر لیتے وہ جس کی ان کو نصیحت کی جاتی ہے، تو وہ بہتر ہوتا ان کے لیے اور زیادہ مضبوط کرنے والا ثابت قدمی میں. اور پھر ہم انہیں دیتے اپنی طرف سے ایک بڑی کمائی، اور دکھا دیتے ہم انہیں سیدھی راہ. اور جو کوئی بات مانے خدا اور رسول کی، تو وہ ہیں ان کے ساتھ جن پر خدا نے احسان کیا نبیوں میں سے، اور سچ بولنے والے اور گواہ اور اچھا کرنے والے، اور اچھے ہیں وہ ساتھی. وہ خدا کی طرف سے فضل ہے، اور کافی ہے خدا جاننے والا. تو ہم بات یہاں روکتے ہیں. جیسا کہ میں آپ کو بار بار ایک ہی بات کہتا رہتا ہوں کہ قرآن کو پڑھنے کی کوشش کریں، قرآن پہ عمل کریں، قرآن جو باتیں کر رہا ہے ان کو دیکھیں کانٹیکس میں کہ بات ہو کیا رہی ہے. مولوی کا فیوریٹ کام یہ ہے کہ وہ آپ کو ایک آیت نکال کے لے آئے گا، اور پھر وہ کہے گا یہ آیت میں یہ بات ہو رہی ہے، کہ یہ بات ہو رہی ہے میری، کہ بھائی میری بات سنو کیونکہ میں اختیار والا ہوں تم میں سے. نہیں، تمہاری بات نہیں ہو رہی ہے، بات ہو رہی ہے اس کمیونٹی کی، ان لوگوں کی جن کے بیچ میں رسول تھے. اور ان سے کہا جاتا ہے کہ تم رسول خدا کی بات مانو اور رسول کی بات مانو. اور رسول کی بات ماننا یہ تھی کہ رسول جو احکامات جو فیصلے کر رہے تھے قرآن سے، ٹھیک ہے، کیونکہ رسول کا کام یہ ہے رسالت کرنا، بلاغت کرنا. تو رسول جو فیصلے کر رہے تھے تو ان پہ عمل کرنا تھا، ان کو تسلیم کرنا تھا. بات یہ ہو رہی ہے. بات یہ نہیں ہو رہی کہ بعد میں 1400 سال کے بعد آپ جو ہے وہ کوئی گڑی ہوئی چیز نکال کے لے آئیں حدیث جس میں جھوٹ لکھے ہوئے ہیں. اور بخاری اور یہ جو سارے باقی ہیں، یہ فارسی تھے بائی دا وے، انہوں نے جو ہے چیزیں گھڑی ہوئی ہیں، کہانیاں بنائی ہوئی ہیں، اور وہ آپ لے کے آ گئے اور آپ نے اس کو قرآن کے ساتھ کھڑا کر دیا. قرآن کے ساتھ آپ کسی چیز کو تو کھڑا کر ہی نہیں سکتے نا. تو قرآن کے اندر قانون موجود ہے، اور ضروری ہے کہ آپ قرآن کے قانون پر آئیں، قرآن کے قانون پر عمل کریں. آپ سیکولر ججز کے پاس نہ جائیں، فرعونیت کی طاقت کے پاس نہ جائیں، ان سے نہ فیصلے ڈھونڈیں، اور نہ آپ مولویوں کی باتیں سنیں گے. مولوی بھی آپ کو کسی اور جگہ سے فیصلے سنا رہے ہیں. اگر وہ قرآن سے فیصلے دیتے ہیں، آپ کو قرآن ہی سے فیصلے دیتے ہیں، تو پھر آپ نے عمل کرنا ہے. اور لیکن اب انفارچونیٹلی وقت ایسا آ گیا کہ آپ کو اس طرح کے مولوی ملیں گے نہیں. سارے کے سارے مولوی جو ہیں وہ حدیثوں میں لگے ہوئے ہیں. اگر آپ ان کی باتیں سنیں تو زیادہ تر باتیں ان کی حدیثوں سے ہوتی ہیں، ان کے فتوے بھی حدیثوں سے ہوتے ہیں، قرآن سے ان کا کوئی خاص تعلق نہیں ہے. چلیں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ بات ہوتی ہے نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم.